دین کا کچھ معاملہ ایسا آتا ہے کبھی کہ بہت سے رشتہ دار برائیوں میں پڑے. آج کل کے دور میں ایک دیندار آدمی کو اپنی سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ مل کے چلنا بہت مشکل ہے. ہمارے ساتھ بھی بالکل. یہاں جو باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو ان کو لے کے جب ہم اپنے معاشرے میں اترتے ہیں تو ہمیں خود بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی کئی پروگراموں میں خود اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، اپنے کزن وغیرہ ان کی شادیوں میں کئی پروگراموں میں بائیکاٹ کر کے آ گیا. میں اٹھ کر آ گیا، مطلب گیا، دیکھا وہاں کا رنگ، یہ وہ محفل کا، مطلب شادی کا پروگرام جیسے کہ اب ہوتے ہیں، ناچ گانے، یہ وہ، مطلب میوزک چلتے ہیں، یہ اور زیادہ اگر آدمی آپے سے باہر ہو جائے تو ڈانس وانس بھی کرواتے ہیں لوگ. خیر گانوں وانوں کا ماحول یہ عام ہے. تو میں نے کہا بھائی میں اس میں نہیں بیٹھتا، میں باہر بیٹھا ہوں. تو پھر بہرحال یہ ہوا کہ کہیں تو ایسا ہوا کہ بند کرا دیا، ٹھیک ہے آئیے بیٹھ جائے. اور کہیں ایسا ہوا کہ ہمیں اٹھ کے آنا پڑا، نہیں ہم نہیں بیٹھ سکتے اس طرح کی چیزوں میں. تو یہ ہوتا ہے. یہ صلہ رحمی کے خلاف نہیں ہے. ہمیں اپنے دین پہ چلنا ہے، اور واضح طور پر حدیث شریف میں موجود ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہوتی. اگر اللہ رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے تو بس آپ وہاں سے اٹھ سکتے ہیں. تو اگر کوئی بیٹھا ہے مجبوری میں تو اس کا الگ مسئلہ ہے، لیکن یہاں آپ کو اٹھنے کی اجازت ہے. یہ صلہ رحمی کے خلاف نہیں ہے، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں، آپ اٹھ سکتے ہیں. تو ہاں اگر صحیح ہے ماحول تو ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں. بلکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے جانے سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، تو پھر ضرور جائیں اور جا کے بند کرا دیں، یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ ٹھیک ہے اٹھ سکتے ہیں. اچھا، اسی طرح اس سے بھی زیادہ خطرناک بات اس وقت پیدا ہو جاتی ہے جب کسی کا عقیدہ ہی خراب ہو جائے. آج کل الحاد، بے دینی ہے، گمراہیاں بہت ہیں، لوگ بس صبح شام عقیدہ بدلتے ہیں اور پھر اس کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیتے ہیں اور بڑا فخر کرتے ہیں اور پھر اسی کی تبلیغ کرتے ہیں. اب ان کے ساتھ بیٹھو یا اپنی فیملی کو لے کر جاؤ، اپنے بچوں کو لے کر جاؤ تو وہ یہ تبلیغ شروع ہو جاتی ہے. اب یہ خطرہ ہے کہ ہمارے بچے کے خراب نہ ہو جائے، ہمارے دین پہ اثر پڑے گا، ہمارے بچوں کے دین پہ اثر پڑے گا. تو ایسی صورت میں بھی بالکل بائیکاٹ، بالکل اس میں کوئی صلہ رحمی والا معاملہ نہیں، یہ دین کا معاملہ ہے. بائیکاٹ. حتیٰ کہ کسی کے ماں باپ بھی اگر اتنے گمراہ ہو گئے خدا نخواستہ تو ایسے ماں باپ سے بھی اس حد تک الگ رہا جائے گا کہ ان کی بدعقیدگی اور ان کی بے دینی کا اثر آپ پر یا آپ کی فیملی پہ نہ پڑے. اتنا آپ اپنے آپ کو بچائیں گے. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے اور اپنے اس پہ چلتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر آپ ضرورت کے مطابق تعلق رکھ سکتے ہیں. تو دین کو بچانے کی اجازت ہے، بلکہ حکم ہے. اپنے بچوں کی اصلاح مقصود ہے تو اس میں بھی آپ بالکل اوائڈ کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر کسی کا مس بیہیو ہے، رویہ صحیح نہیں ہے، تو اس حد تک پھر آپ اس سے بچ سکتے ہیں. لیکن اس سلسلے میں نے پہلے بتا دیا، اپنا دروازہ آپ کھلا رکھیں. تو یہ ہے صلہ رحمی کا معاملہ. صلہ رحمی کے معاملے میں ہمارا دین بہت حساس ہے. قرآن حکیم نے کئی جگہوں پر اس بات کا حکم دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے. رشتہ نبھانا، رشتہ داری کو نبھا کر رکھنا، جوڑ کے رکھنا، یہ اس کو لازم کیا گیا ہے. اور خواہ اس کو توڑنا یہ گناہ اور حرام ہے. لیکن اس کی حدود کیا ہیں؟ اب جن صاحب نے پوچھا تھا وہ یہ تھا، ان کا کنفیوژن یہ تھا کہ بہت سی صورتیں ایسی نکل آتی ہیں جس میں ہم رشتہ قائم نہیں رکھ سکتے، رشتہ نبھا نہیں سکتے، اور ہم چاہیں بھی تو ہمیں ایک پازیٹیو رسپانس نہیں ملتا یا اس کا کوئی منفی رد عمل آتا ہے، کچھ بھی. تو ایسی صورتوں میں کیا کریں کہ ہم اپنی طرف سے کیے جائیں. یہ مسئلہ ہے. آپ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، سامنے والا برداشت نہیں کر رہا، وہ رکھنا ہی نہیں چاہتا، وہ کسی اور گمان میں ہے، وہ آپ کی انسلٹ کرتا ہے، وہ آپ کو بھگا دیتا ہے، وہ آپ کو دھتکار دیتا ہے،
وہ آپ کے ساتھ مس بیہیو کرتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ تو بھائی صلہ رحمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم زبردستی گھس جائیں، ایک شخص دروازہ نہیں کھول رہا، ہم دروازہ زبردستی کھلوائیں، ایک شخص ملنا نہیں چاہ رہا، ہم اسے زبردستی ملے، نہیں ملنا چاہ رہا تو نہ ملے۔ یہ حکم تھوڑی ہے کہ آپ صلہ رحمی آپ پر فرض ہے تو اب آپ کو ملنا ہی ہے اور آپ کو اسے مل کر ہی جانا ہے یا اس سے کوئی رسپانس ہی لینا ہے، صورت نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ تو اگر سامنے والا اس قسم کا ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے تو بس آپ اتنا کریں، آپ کے لیے یہ ہے جیسے کہ حدیث میں آیا سل من قطع، کہ وہ کاٹے تو اس کو جوڑ۔ تو جوڑنے کا مطلب یہ کہ آپ اپنا دل کھلا رکھیں، آپ اپنا دروازہ بند نہ کریں۔ اس نے کیا ہے نا اپنا دروازہ بند، آپ نہ کریں۔ وہ آپ سے نہیں مل رہا، آپ اپنے تئیں یہ فیصلہ نہ کریں کہ اب میں بھی نہیں ملوں گا۔ ہو سکتا ہے کبھی اس کے دل میں خیال آ جائے اور وہ رجوع کر لے، تو آپ اپنا دل بڑا رکھیں۔ اسی طرح کبھی اس کو کوئی ضرورت پیش آ سکتی ہے تو اس کے لیے آپ تیار ہیں۔ یہ نہ کریں کہ نہیں اب میں اس کے کسی کام نہیں آؤں گا، اب زندگی موت ختم، تو یہ فیصلے نہ کریں۔ یہ ہے قطع تعلق۔ یہ جو ہم ون سائیڈڈلی بالکل ایکسٹریم ہو جاتے ہیں نا، یہ ٹھیک نہیں، اس سے منع کیا گیا۔ آپ اپنا دروازہ کھلا رکھیں، اپنا دل بڑا رکھیں، اپنا ہاتھ بھی کھلا رکھیں، اور جب اس کو ضرورت پڑ جائے آپ احسان کریں اور اس کی مدد کریں۔ اور کبھی وہ مثبت رویے پر آ جائے تو آپ بھی پھر اس کے ساتھ اسی طرح ویلکم کریں۔ فوراً انتقام ذہن میں نہ رکھیں کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا، اب میں تمہارے ساتھ اس طرح کروں، میں اس کا بدلہ لوں گا۔ تو انسان نہ تو اپنی ناک لگائے، نہ کسی بات کو ناک کا مسئلہ بنائے، نہ تکبر کرے، نہ ضد پہ آئے، نہ ہٹ درم بنے، نہ روگینٹ بنے، یہ نہ کرے۔ بالکل پولائٹ اور ہمبل، پولائٹ اور ہمبل ہو جائے بس۔ جس نے یہ کر لیا نا، یہ بڑی برداشت کی بات ہے۔ اگر آپ نے اتنا ہی کر لیا نا تو آپ نے اپنے آپ کو سمجھ لیں مار لیا، اپنے نفس کو مار لیا، کیونکہ یہی تو ہوتا ہے سارا۔ ریئیکشن میں پھر آدمی بہت کچھ سوچتا ہے اور اس کے ذہن میں بڑے بڑے خیالات آتے ہیں، پنکھا بند کر کے بڑے شیطانی وسوسے و خیالات آتے ہیں۔ تو رشتہ داری میں کم از کم یہ چیزیں باہر بھی نہیں ہونی چاہیے، بات تو باہر بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے باہر بھی حسن اخلاق کا حکم دیا، قولوا للناس حسنا، کہ لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کرو۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو فرمایا وَلَمَنْ غَفَرَ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کرے اور بخش دے، معاف کر دے، تو یہ بڑی ہمت والی بات ہے۔ اور فرمایا تم پازیٹو ہو جاؤ تو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ فَكَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر تم پازیٹو ہو جاؤ تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر تمہارا گہرا دوست ہی بن جائے۔ یہ تو باہر لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے، رشتہ داری کے لیے تو بہت زیادہ ظرف بھی آدمی کو رکھنا چاہیے اور انسان کو بہت برداشت بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے صلہ رحمی۔